بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و قارئین، ہم کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب پڑھ رہے ہیں امام محمد تقی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 16، جس کو کہ ہم سیکنڈ لاسٹ پارٹ کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد صرف ایک پارٹ رہ جائے گا اور الحمدللہ یہ ہماری کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اب ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت نمبر 196 پر جن صحابی کا نام ہے وہ ہے محمد بن سہل بن یسع اشعری قمی، یہ سین عین یسع اشعری قمی۔ لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں امام رضا علیہ السلام کا ایک ساتھی سمجھا ہے اور ان کو خراج تحسین میں یہ ایک حدیث بیان کی ہے کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ احمد ابن محمد ابن عیسیٰ نے محمد بن سہل سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ میں مکے میں رہتا تھا، میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں آپ علیہ السلام سے ان کپڑوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جو مجھے پہننا چاہیے، لیکن موقع نہیں ملا، یہاں تک کہ میں نے امام علیہ السلام کو الوداع کیا، اور جب میں باہر جانے لگا میں مسجد گیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور خدا سے 100 بار سوال کیا۔ میرے دل میں آیا کیا میں انہیں خط بھیج دوں یا اسے پھاڑ دوں۔ اب ہم آگے پیج 259 پہ آگے چلتے، لکھا ہے چنانچہ میں نے خط نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، خط پھاڑ دیا اور مدینے سے چلا گیا۔ اس دوران میں نے سفیر کو دیکھا کہ جس کے پاس لباس تھا اور وہ اونٹوں کی قطار کی جانچ پڑتال کر رہا تھا اور ان سے ان کا نام اور نشان پوچھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے مجھے پایا اور کہا تمہارے مولا نے یہ ڈبہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ میں نے ڈبے کو کھولا اور دیکھا کہ اس میں پتلا اور نرم کپڑا تھا۔ احمد ابن محمد نے کہا کہ خدا کے حکم سے میں نے اس کو دھویا، جب وہ فوت ہوا تو میں نے اسے ان 2 کپڑوں میں دفن کر دیا۔ اور حوالہ ہے کتاب الخرائج راوندی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 668 اور حدیث نمبر 10۔ اب ہم 197 نمبر پہ پڑھیں گے۔ صحابی کا نام ہے محمد بن عبد الجبار ابی صہبان قمی شیبانی۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں امام محمد تقی، امام ہادی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا خادم تھا۔ اب 198 نمبر پہ ہم نام صحابی کا پڑھ رہے ہیں، محمد بن عبداللہ مدائنی۔ لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں امام رضا علیہ السلام اور محمد تقی علیہ السلام کا ایک ساتھی سمجھا ہے۔ 199 نمبر پہ نام ہے محمد بن عبدہ، ان کی کنیت ابو بشر تھی، اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کرتے تھے۔ پھر 200 نمبر پہ نام لکھا ہے محمد بن عثمان کوفی، یہ ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کرتے تھے، اور انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کے زمانے کو بھی درک کیا تھا۔ اب ہم پیج 260 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر 201 نمبر پہ جو صحابی کا جن کا نام ہے وہ ہے محمد بن عفیر المنبی۔ تو لکھا ہے کہ انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے ماہ رجب کے بعض مستحب اعمال کے بارے میں احادیث بیان کی ہیں۔ اچھا، ان کے نام کی میں آپ کو ہجے کر دیتی ہوں۔ محمد بن عفیر عین فے یہ رے، اور المنبی الف لام میم نون پہ تشدید ہے یا بے پہ ہے کیونکہ وہ درمیان میں ہے، اور بے چھوٹی ہے، الف لام میم نون بے چھوٹی ہے اور اوپر تشدید ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ لکھا ہے نمبر 202 پہ جو نام ہے محمد بن علی، اور بریکٹ میں لکھا ہے علی بن محمد، اور ساتھ میں لکھا ہے ہاشمی۔ کتاب کافی میں محمد بن حمزہ ہاشمی از علی بن محمد یا محمد بن علی ہاشمی نے بیان کیا ہے کہ جس نے کہا کہ مامون کی بیٹی کے ساتھ نکاح کی صبح امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے ایک دن پہلے ہی دوائی کھائی تھی اور مجھے اس کی وجہ سے مسلسل پیاس محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے پانی مانگنے میں شرم محسوس ہو رہی تھی، تو امام محمد تقی علیہ السلام نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پیاس لگی ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ امام نے ایک غلام کو حکم دیا کہ وہ میرے پاس پانی لائے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ دشمن اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہ ابھی پانی لایا جو زہریلا تھا۔ چنانچہ جب غلام پانی لے آیا
تو امام علیہ السلام میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ اے غلام یہ پانی مجھے دو۔ امام علیہ السلام نے پانی لیا اور اس میں سے کچھ پیا اور پھر مجھے دے دیا۔ میں نے بھی اسے پیا لیکن مجھے پھر پیاس لگی، تو امام علیہ السلام نے پھر ایسا ہی کیا، اور میں جانتا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام دل کی باتوں سے بھی واقف ہیں۔ امام نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے سورہ زخرف کی آیت نمبر 80 کی تلاوت کی، انورٹڈ کاما، کہ یہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہم ان کے راز اور خفیہ باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں، تو ہم کیا ہمارے نمائندے سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے کافی شیخ کلینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 495، حدیث نمبر 6، الارشاد شیخ مفید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 291، اور الہدایت الکبریٰ حزینی صفحہ نمبر 301۔ ہم پہ یہاں اس کتاب کے پیج 261 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر اب جو صحابہ کے نام ہیں ان میں سے 203 نمبر پہ صحابی ہیں محمد بن عمر صاباتی، سین الف بے الف توئے چھوٹی ہے۔ یہ امام کاظم، امام رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام کے صحابی تھے۔ کتاب کافی میں محمد بن عمر الصاباتی نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا کہ جس نے مجھ سے وصیت کی اور مجھے حکم دیا کہ ہر سال اپنے چچا کو کچھ دے دو، لیکن جب اس کے چچا مر چکے ہیں تو میں کیا کروں؟ تو امام علیہ السلام نے لکھا کہ اس کے ورثہ کو دو۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 13 اور حدیث نمبر 2۔ آئیے آگے چلتے ہیں 204 نمبر پہ، جن صحابی کا نام ہے وہ ہے محمد بن عمیر بن واقد رازی۔ یہ نام رجال کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے، اور صرف کتاب خرائج میں محمد بن عمیر واقدی رازی سے روایت کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے 205، نام ہے محمد بن اون النصیبی، نون سواد یہ بے چھوٹی ہے۔ لکھا ہے تفسیر قمی میں محمد ابن اون نصیبی کی ایک سند سے روایت بیان کی گئی ہے، اور وہ شخص ہے جو مامون کی بیٹی کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام کی شادی اور یحییٰ ابن اقسم اور امام محمد تقی علیہ السلام کے مابین ہونے والی گفتگو کو بیان کرتا ہے، اور یہ ریان بن شبیب کی روایت کے قریب ہے۔ اب 206 پہ نام ہے محمد بن عیسیٰ بن عبید بن یقطین العبیدی الیقطینی الاسدی، بڑا لمبا نام ہے، آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے وہ امام رضا علیہ السلام، امام محمد تقی، امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور علماء رجال میں اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اس سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ ان پر اعتماد کیا گیا، جیسا کہ نجاشی نے ذکر کیا ہے کہ وہ پر اعتماد ہیں اور ان کی روایات اور تصانیف اچھی ہیں۔ حوالہ ہے کتاب رجال النجاشی صفحہ نمبر 333 اور رقم 896۔ اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ انہوں نے تفسیر، امامت، معرفت، وصایا واو سواد الف یہ الف، اور اس کے بعد طرائف توئے سے ہے، پھر توقیعات، تجمل، مروت، فی، خمس، رجال، زکوٰۃ، ثواب الاعمال، نوادر میں تالیفات مرتب کی۔ ہم آ گئے ہیں پیج 262 پر۔ پھر لکھا ہے محمد بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس آ گیا اور ہم نے کچھ مسائل کے بارے میں مناظرہ کیا۔ تب امام نے فرمایا کہ اے ابا علی، شک سے پرہیز کرو، کیونکہ میرے علاوہ میرے والد کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ پھر اب ہم اگلا نام پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ نمبر 207 پر ہے، اور وہ نام ہے ان صحابی کا، وہ ہے محمد بن عیسیٰ بن عبداللہ بن سعد الشعری۔ وہ امام رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ ان کی تالیفات میں ایک کتاب خطبات پر مشتمل ہے، اور قم کے شیخ اور اشعری بزرگوں میں سے بھی تھے، ان سے بہت ساری روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ نیکسٹ نمبر ہے 208، اور ان پہ جو صحابی کا نام ہے وہ ہے محمد بن فرج الرخجی رحمۃ اللہ۔ لکھا ہے یہ رخج رے پہ پیش ہے اور خے جیم رخج سے منسوب ہے، جو کرمان کاف رے میم الف نون کرمان کا ایک گاؤں ہے، اور امام رضا علیہ السلام، امام تقی علیہ السلام اور علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، اور امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ خط و کتابت بھی کرتا تھا۔ کشف الغمہ میں محمد فرج سے ایک سند نقل کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے مندرجہ ذیل مضمون کے ساتھ مجھے خط لکھا، میرے لیے خمس لاؤ کیونکہ میں اس سال کے علاوہ تم سے خمس نہیں لوں گا، اور اسی سال امام شہید ہو گئے۔ اب نیکسٹ، اب
اگلا نام بتانے سے پہلے یہاں پر ہیڈنگ دی گئی ہے اسی نام کے ساتھ کہ ہیڈنگ ہے لوگوں پر خدا کے قہر کی علامت. لکھا ہے کافی کتاب میں بھی محمد بن فرج سے روایت ہے کہ جس نے کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے مجھے لکھا کہ جب خدا تعالیٰ اپنی مخلوق سے ناراض ہوتا ہے تو وہ انہیں ہماری صحبت سے دور کر دیتا ہے. اور اگلا نام اس طرح نہیں ہے، یعنی صحابی کا نام نہیں ہے، لیکن ہیڈنگ ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ. آئیے ان کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. لکھا ہے محمد ابن جریر طبری نے محمد ابن فرج ابن عبداللہ کی ایک سند سے روایت نقل کی ہے. امام محمد تقی علیہ السلام نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا کہ ایک قافلہ آئے گا، ان میں ایک بیچنے والا ہے جس کے پاس بیچنے کے لیے غلام اور کنیزیں ہیں. پھر امام علیہ السلام نے مجھے 70 دینار دیے اور مجھے حکم دیا کہ اس کنیز کو خرید لو، جس کی وضاحت امام علیہ السلام نے مجھے کی تھی. میں گیا اور ان کے حکم پر عمل کیا اور وہ امام علی نقی علیہ السلام کی ماں بنی. اور حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 13 اور حدیث نمبر 2. ہم آ گئے ہیں پیج 263 پر اور یہاں پر نمبر ہے، اب اگلا نمبر آ گیا ہے. صحابی کا نمبر ہے 209 اور نام ہے محمد بن فضیل. فے پہ پیش ہے، فے زواد، یہ لام فے پہ پیش ہے، زواد پہ زبا ہے تو فضیل بنا. فضیل الازدی کوفی الازرق السیرفی، سواد یہ رے فے چھوٹی ہے. لکھا ہے کہ شیخ طوسی نے انہیں امام کاظم اور امام رضا علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے. کتاب کافی میں روایت ہے کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے الفاظ کو درک کرتے ہیں. اب نیکسٹ نمبر ہے 210 جس میں نام ہے محمد بن مزید بن محمود بن ابی الازہر نوشجی نحوی. نون واو شین جیم چھوٹی ہے اور نون ہے واو چھوٹی ہے. اس کے آگے لکھا ہے ان کے بارے میں کہ یہ امام رضا، امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. اور حوالہ ہے کتاب، لکھا ہے حوالے میں کہ تائسیس الشیعہ للعلوم الاسلام سید جسن الصدر، صفحہ نمبر 83. مشکل نام تھا پڑھنے میں، کوشش تو کی. آگے چلتے ہیں. اگلا نمبر ہے 211. اس نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے وہ ہے محمد بن مندہ، میم نون دال ہے. لکھا ہے ابن شہراشوب نے کتاب المناقب میں انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک صحابی کے طور پر ذکر کیا ہے. اور یہ ہے حوالہ المناقب ابن شہراشوب، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 384. اچھا، اس کے بعد پھر ہم آگے نمبر پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے 212 اور نام ہے محمد بن میمون. لکھا ہے وہ امام رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا صحیح نام محمد ابن شمعون، شین میم عین واو نون ہے، لیکن جامع الروات کے مصنف نے ان کا نام محمد بن میمون بتایا ہے. اب ہم اگلا نام پڑھنے جا رہے ہیں جو ہے نمبر 213 پر. نام ہے محمد بن نصر الناب رحمۃ اللہ، الف لام نون الف بے الناب رحمۃ اللہ. اور اس میں لکھا ہے برقی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے. اس کے بعد نیکسٹ نام ہے 214 نمبر پر اور وہ نام ہے محمد بن نون سواد یہ رے نصیر. اور اس کے بعد ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے. اب ہم آگے ہیں پیج 264 پہ اور ہم جن صحابی کا نام پڑھنے جا رہے ہیں ان کا نمبر ہے 215. نام ہے محمد بن نظر نون زواد رے نظر رحمۃ اللہ. لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے. اور اب 216 پہ نام ہے محمد بن نوح نون واو ہے رحمۃ اللہ. اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ برقی نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی سمجھا ہے. اب 217 پہ نام ہے صحابی ہیں، ان کا نام ہے محمد بن الولید الکرمانی. لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے. 218 پہ جن صحابی کا نام ہے وہ ہے محمد بن یونس بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ. لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں امام رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے. ہم نے محمد بن ابی عمیر کی زندگی میں ذکر کیا کہ وہ اذیت کا شکار تھا اور ان سے شیعوں کے نام بتانے کو کہا گیا اور وہ اس کوڑوں کی درد کی شدت سے ان کے نام
محمد ابن ابی عمیر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے منصب کو یاد کرو. نہیں دوبارہ پڑھتے ہوں. ہم نے محمد بن ابی عمیر کی زندگی میں ذکر کیا کہ وہ اذیت کا شکار تھا اور ان سے شیعوں کے نام بتانے کو کہا گیا اور وہ اس کوڑوں کی درد کی شدت سے ان کے نام ظاہر کرنے والے تھے. اچانک محمد ابن یونس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے محمد ابن ابی عمیر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے منصب کو یاد کرو. اس روایت سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ یہ شخص عظیم منزلت تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا رکھتا تھا. اب 219 پہ نام ہے مختار بن زیاد عبیدی. لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے. 220 نمبر پہ ہے مروق میم ر واو کاف مروق بن عبید بن سالم رحمۃ اللہ. لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھا ہے اور مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کا نام مردک میم ر دال کاف ہے یا میم ر واو کاف، کیونکہ وہاں لگ رہا تھا واو کاف اور یہاں لگ رہا ہے دال کاف. مردک ہے اور یہ فارسی میں مرد کا خلاصہ ہے. ٹھیک ہے دال تھا، ہمیں پتہ چل گیا. لکھا ہے ایسے آدمی کی طرح جو مرد کی تصحیق ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. پیج 265 پہ آگے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے ہم 221 نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے مسافر. لکھا ہے ان کی کنیت مسلم تھی. انہوں نے امام رضا علیہ السلام کے غلام ہونے کا شرف حاصل کیا اور کشی نے ان سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ ابوالحسن الرضا نے مجھے خراسان میں حکم دیا اور کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام سے ملحق ہو جاؤ جو میرے بعد تمہارا صاحب یعنی کہ امام ہے. اب 222 پہ نام ہے مصدق بن صدقہ المدائنی میم سواد دال قاف بن صدقہ سواد دال قاف المدائنی الف لام میم دال الف حمزہ نون چھوٹی یہ. لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ انہیں امام صادق علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک ساتھی سمجھتے تھے اور انہیں عظیم علماء فقہا اور عادلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جو تقریباً 100 سال تک زندہ رہے. 223 نمبر پہ نام ہے المترفی الف لام میم توئے رے فے چھوٹی یہ. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا نام نسب اور لقب رجال کی کتابوں میں نہیں ملتا، لیکن کتاب کافی میں مترفی سے ایک سند نقل کی گئی ہے جس نے کہا ہے کہ ابوالحسن الرضا علیہ السلام کا انتقال ہوا. میں ان سے 4000 درہم کا طلبگار تھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میرا مال گیا. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے کسی کو میرے پاس بھیجا اور پیغام بھیجا کہ کل میرے پاس آؤ اور اپنی حساب کی کاپی اپنے ساتھ رکھنا. اگلے دن میں امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا. آپ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ ابوالحسن الرضا علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ ان پر آپ کے 4000 درہم واجب ہیں. اور ٹھیک ہے سوال کیا تو میں نے عرض کیا جی ہاں. پھر انہوں نے جائے نماز کو اٹھایا اور اس کے نیچے سے دینار تھے جس کے ذریعے انہوں نے اپنے والد کا قرض ادا کیا. حوالہ ہے کتاب کافی جلد 1 صفحہ نمبر 497 اور حدیث نمبر 11. اب اس کے بعد نمبر اگلا ہے 224 جس پہ نام ہے معاویہ بن حکیم ابن معاویہ بن عمار دہنی دال ہے نون چھوٹی ہے. لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے. انہوں نے نکاح طلاق حیض فرائض دیات و نوادر کے بارے میں لکھا ہے اور مذہب میں علماء رجال کی نظر میں ان کے قابل اعتماد ہونے کے بارے میں بحث ہوئی ہے. خدا بہتر جانتا ہے. اب یہ ہم آ گئے پیج 266 پر اور نمبر ہے 225 نمبر پہ جن صحابی کا نام ہے وہ ہے معلّہ بن محمد. لکھا ہے ابن شہر آشوب کی کتاب المناقب میں معلّہ بن محمد سے روایت ہے. اس نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو ان کے والد کی شہادت کے آغاز میں دیکھا تھا. میں نے ان کے قد و قامت کی طرف دیکھا اور ان کی قد و قامت مصر میں اپنے ساتھیوں سے تعریف کی. اسی دوران آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے معلّہ اللہ تعالیٰ امامت کے لیے دلیل پیش کرتا ہے جیسا کہ اللہ نے سورہ مریم کی آیت 12 میں نبوت کی دلیل پیش کی ہے اور فرمایا ہے انورٹڈ کاما میں ہم پڑھ رہے ہیں ترجمہ کہ ہم نے بچپن میں انہیں حکمت عطا کی انورٹڈ کاما کلوز. نمبر 226 پہ جن صحابی کا نام ہے وہ ہے معمر بن خلاد خے لام الف دال اور لام پہ تشدید ہے. ان کے بارے میں لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ انہیں امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو بھی درک کیا تھا.
معمر بن خلاد سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا اے معمر سوار ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہاں؟ کہا سوار ہو جاؤ جیسے میں تمہیں کہتا ہوں۔ میں سوار ہوا یہاں تک کہ ایک درے کے قریب وادی میں پہنچے۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا یہاں رکو۔ میں کھڑا ہوا اور امام علیہ السلام نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، آپ علیہ السلام کہاں تھے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے ابھی اپنے والد کی تدفین کی ہے جو خراسان میں ہیں، اور حوالہ ہے کتاب کشف الغمہ نقل از کتاب دلائل الامامت۔ اب ہم آ گئے صفحہ نمبر 267 پر۔ اگلا نمبر ہے 227 پہ، جن صحابی کا نام ہے وہ ہے منظر بن قابوس، میم نون زیرے، اور منظر بن قابوس۔ شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ نمبر 228 پہ نام ہے منصور بن العباس ابو الحسین رازی، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ امام محمد تقی اور امام ہادی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کی روایت ہے، لیکن بعض علماء نے اس کی احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ پھر آگے لکھا ہے نمبر 229 پہ نام ہے موسیٰ بن داؤد المنقری، میم نون قاف ر چھوٹی ہے۔ لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ 230 پہ نام ہے موسیٰ بن داؤد یعقوبی، لکھا ہے وہ امام محمد تقی اور امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ پھر نمبر ہے 231، اس پہ ہے موسیٰ بن عبداللہ بن عبد الملک، اس میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ پھر 232 پہ ہے موسیٰ بن عبد الملک، ان کے بارے میں لکھا ہے برقی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھا ہے، اور تہذیب میں ہے کہ ان کی امام محمد تقی علیہ السلام سے خط و کتابت تھی، جس کا ذکر ہم نے اسحاق ابن ابراہیم کی سوانح حیات میں کیا ہے۔ 233 نمبر پہ ہے موسیٰ بن عمر بن بزی بیز یہ عین، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ اب ہم آگے ہیں 268 صفحے کے اوپر، اور نمبر ہے صحابی جو ہم پڑھ رہے ہیں جن کے نام، وہ 234 نمبر پہ صحابی ہیں موسیٰ بن قاسم بن معاویہ بن وہب الجبلی کوفی۔ لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں امام رضا اور امام محمد تقی علیہ السلام کے قابل اعتماد نیک اور باکردار ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے۔ ان کی تالیفات وضو، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، طلاق، حدود، دیات، شہادات، سوگند، نذر و اخلاق مومنین، آداب، کتاب جامع مسائل رجال کے بارے میں ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ کتاب کافی میں موسیٰ ابن قاسم کی سند سے بیان ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے والد کے لیے طواف کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ اوصیاء کے لیے طواف نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جتنا ہو سکے طواف کرو، کیونکہ یہ جائز ہے۔ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ 3 سال بعد میں نے آپ علیہ السلام کے والد کے لیے طواف کی اجازت طلب کی، اور آپ علیہ السلام نے مجھے اجازت دی، تو میں نے آپ علیہ السلام کے لیے طواف کیا۔ جو خدا چاہتا ہے اس نے میرے دل میں اتار دیا، اس پر میں نے عمل کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دن طواف کیا۔ تو لکھا ہے کہ تو آپ علیہ السلام نے 3 بار کہا کہ خدا کے رسول پر سلام ہو، خدا کے رسول پر سلام ہو، خدا کے رسول پر سلام ہو۔ چنانچہ دوسرے دن میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، تیسرے دن امام حسن علیہ السلام کے لیے، اور چوتھے دن امام حسین علیہ السلام کے لیے، 5ویں دن امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، 6ٹھے دن امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے طواف کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے 7ویں دن، اور آپ کے دادا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے 8ویں دن، اور آپ علیہ السلام کے والد امام علی رضا علیہ السلام کے لیے 9ویں دن، اور 10ویں دن میں نے آپ علیہ السلام کے لیے طواف کیا۔ تو اے میرے آقا، یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں مقروض ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہو جو کسی بندے کے ذریعے قبول نہیں ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا شاید میں نے آپ علیہ السلام کی والدہ فاطمہ کے لیے طواف کیا تھا، اور شاید میں نے طواف نہیں کیا تھا۔ ہم آگئے پیج 269 پہ، لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا ان کے لیے بھی طواف کرو، کیونکہ ان کے لیے طواف کرنا ان سب اعمال سے افضل ہے کہ جن کو تم نے انجام دیا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کتاب
کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 314 اور حدیث نمبر 2۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک سند کے مطابق موسیٰ ابن قاسم بجلی نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام کو ایک قمیص کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا جو اوپر سے رومال سے بندھی ہوئی تھی۔ حوالہ ہے کتاب تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215 اور باب 11 اور حدیث نمبر 51۔ پھر لکھا ہے اب ہم آگے ہیں نمبر 235 پہ نام پڑھنے جا رہے ہیں جن صحابی کا وہ ہے موسیٰ المختار بن یزید العنسی، عین نون سین چھوٹی العنسی۔ لکھا ہے برقی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھا ہے۔ 236 نمبر آ گیا ہے جس میں صحابی کا نام ہے موفق میم واو فے قاف موفق بن ہارون رحمۃ اللہ۔ لکھا ہے وہ امام علی رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام کے خادموں میں سے تھے، اور ہم نے محمد بن سنان اور چند دیگر افراد کی سوانح حیات میں ان کے نام کا تذکرہ کیا ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ موفق امام محمد تقی علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے ایک تھا اور رازوں کا مالک تھا، اور امام علیہ السلام کی خاص زندگی کے بارے میں جاننے والا تھا، اور ایک قابل اعتماد لوگوں میں سے تھا جو اپنے عقیدے میں کسی بھی طرح کے انحراف سے خوف زدہ نہیں تھا۔ اب نیکسٹ نمبر ہے 237 اور اس میں نام ہے میمون بن یوسف الطہاس، الف لام تے ہے، الف سین اور تے کے اوپر تشدید ہے۔ آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ زکریا ابن آدم کی سیرت تنقیح المقال تے نون قاف یہ ہے، الف لام میم قاف الف لام تنقیح المقال میں ملتی ہے کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے وکیلوں میں سے تھے یا ان کے ایک غلام۔ اچھا اب ہم آگے ہیں پیج 270 پہ، اور یہاں پہ نمبر ہے 238 جس کے اوپر نام ہے جن صحابی کا وہ ہے نصر خادم نون سواد رے اور خادم رحمۃ اللہ۔ لکھا ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کی وصیت کے گواہوں میں سے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے شہادت لکھی۔ اب ہم آگے ہیں، نمبر اگلا ہے 239 جس پہ صحابی جن کا نام ہے نوح بن شعیب بغدادی۔ لکھا ہے شیخ توسی رحمۃ اللہ نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھا ہے، اور فضل بن شازان جو کہ فضل بن شازان سے روایت ہے جنہوں نے کہا کہ وہ دنیا کے پسندیدہ عالم تھے۔ احادیث کی کتابوں میں نوح بن شعیب خراسانی کا نام ملتا ہے، اور بعض علماء رجال نے یہ احتمال ظاہر کیا ہے کہ وہ بغدادی ہے، خدا بہتر جانتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، 240 نمبر ہے اور نام ہے ہارون بن الحسن بن محبوب رحمۃ اللہ۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شیخ توسی رحمۃ اللہ نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ اب نمبر 241 ہے اور اس میں نام ہے صحابی جن کا وہ ہے ہیثم بن ابی مسروق النہدی، نون ہے دال چھوٹی ہے نہدی۔ پھر لکھا ہے وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے کیونکہ سعد بن عبداللہ نے ان سے روایت کی ہے، اور سعد ابن عبداللہ کا انتقال سن 300 ہجری میں ہوا، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہیثم حضرت امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہو جیسا کہ شیخ توسی رحمۃ اللہ نے خیال کیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ پڑھنے جا رہے ہیں 242 نمبر پہ یحییٰ بن ابی عمران الحمدانی۔ لکھا ہے کہ وہ امام رضا علیہ السلام کے ایک صحابی اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے وکیل تھے۔ پھر 243 نمبر پہ لکھا ہے یحییٰ بن موسیٰ صنعانی، سواد نون عین الف نون چھوٹی ای، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کتاب کافی میں یحییٰ صنعانی کی ایک سند موجود ہے جس نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ میں امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے کیلا چھیلا اور امام محمد تقی علیہ السلام کو دیا۔ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کی کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان، یہ مبارک پیدائش ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں یحییٰ، یہ ایسا بچہ ہے کہ اس جیسا بچہ اسلام میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ہمارے شیعوں میں سب سے بڑی برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 360 حدیث نمبر 3۔ اور اس کے بعد ہم آگے ہیں پیج نمبر 271 پر، اور یہاں پر لکھا ہے
کہ یحییٰ بن موسیٰ صنعانی سے روایت ہے کہ جس نے کہا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام کے حضور منا میں داخل ہوا جب امام محمد تقی علیہ السلام ان کے زانوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور امام علیہ السلام کے نیک کیلے کو چھیلا اور انہیں کھلایا. اور یہ حوالہ ہے کتاب کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 321 حدیث نمبر 9. اب نیکسٹ نمبر ہے 244 اور 244 پہ نام ہے یزداد. لکھا ہے شیخ طوسی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے. 245 نمبر پہ نام ہے یعقوب بن اسحاق السکیت، سین کاف یہ تے اور یہ پہ تشدید ہے. لکھا ہے وہ ایک قابل اعتماد اور مستحکم شیعہ تھا. وہ علم نحو، راوی حدیث، ماہر لسانیات اور نامور ادیب تھے اور انہیں امام محمد تقی اور امام ہادی علیہ السلام کے حضور قدر و منزلت حاصل تھی. علوم و فنون میں ان کی بہت ساری تالیفات ہیں جو منطق، حیوان، زمین، پہاڑ اور شعر و شاعری سے تعلق رکھتی ہیں. نیکسٹ ہے نمبر 246، نام ہے یعقوب بن یزید رحمۃ اللہ. لکھا ہے ابن حماد کاتب کا کہنا ہے کہ نجاشی نے انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے. پھر اب 246 تک تو ہم نے پڑھ لیا ہے، لیکن اس کے آگے 247 بھی پڑھیں گے، لیکن بیچ میں ایک لکھا ہوا ہے فصل اصحاب کی کنیت. یہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو کنیت سے مشہور ہیں اور وہ نام نہیں جانے جاتے. میرے خیال اس سے آگے وہ ہوں گے. آئیے چلتے ہیں. لکھا ہے 247 نمبر پہ ہے ابو بکر بن اسماعیل رحمۃ اللہ. لکھا ہے خرائج، خیر الف حمزہ جیم. خرائج میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میری ایک کنیز ہے اور وہ اپنے درد کی شکایت کرتی ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ. چنانچہ میں اس کو لے کر آیا. ہم آ گئے پیج 272 پر. لکھا ہے چنانچہ میں اس کو لے کر آیا. امام علیہ السلام نے فرمایا کنیز تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرے گھٹنے میں درد ہوا ہے. امام علیہ السلام نے اپنے کپڑوں میں لپٹے ہاتھ کو اس کے گھٹنے پر پھیرا اور کنیز چلی گئی اور اس کے بعد اسے درد کی شکایت نہیں ہوئی. اب آگے چلتے ہیں. لکھا ہے 248 نمبر ہے. نام ہے ابو سمامہ یا تمامہ. سمامہ کی ہجے سے اور تمامہ کی ہجے تے سے. لکھا ہے تہذیب عبد الکریم میں ہے کہ وہ ہمدان سے ہے. ایک شخص کے جسے ابو سمامہ کہا جاتا تھا وہ روایت کرتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کیا میں مکے اور مدینے میں ملازم ہونا چاہتا ہوں لیکن میرا ایک دین ہے. آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا دین کا فرض ادا کرو اور یہ خیال کرو کہ تمہیں خداوند متعال سے ملنا ہے اس صورت میں کہ تمہاری گردن پر کوئی عرض کیا نہ ہو کیونکہ مومن خیانت نہیں کرتا. حوالہ ہے کتاب تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 185 اور 184 اور 185 اور باب ہے 81 اور حدیث نمبر ہے 7. آگے چلتے ہیں. نمبر 249 پہ صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو جعفر البصری. لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک سمجھتے تھے جو قابل اعتماد، فاضل اور نیک آدمی تھے. اب ہم آگئے پیج 273 پر اور یہاں پر نمبر ہے 256 اور 256 پہ نام ہے ابو الحسن بن الحسین یا حسین جو کہ سواد سے ہے، سین سے نہیں ہے رحمۃ اللہ. اور اس کے بارے میں آگے لکھا ہے ان کے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ حسین بن ابی الحسین الحزینی ہیں جس کا ذکر ہم نے حرف تہجی ہا کے حرف میں کیا ہے. در حقیقت اس کا نام اور اس کے والد کا نام مختلف شکلوں میں آیا ہے اور شاید اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے یا راوی کی غلطی ہے، خدا بہتر جانتا ہے. پھر اب لکھا ہے اس کے بعد کہ نمبر 251 میں کہ ابو خداش مہری بصری الف بے واو خے دال الف شین مہری بصری رحمۃ اللہ. لکھا شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے ایک سمجھا ہے. تاہم ان کا تذکرہ اسماء عبداللہ بن خداش کے حصے میں آیا ہے اور کنیت کے باب میں ابو خداش مہری بصری کی کنیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. نمبر ہے 252. نام ہے ابو سارا، سین الف رے
گولتاسارت ہے رحمۃ اللہ. لکھا ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا ہے. اگلا نمبر ہے 253 اور نام ہے ابو سکینت، سین کافیہ نون تے ہے. لکھا ہے شیخ طوسی انہیں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے ایک ساتھی سمجھتے تھے اور ان کا نام معلوم نہیں ہے. اب اس کے بعد نمبر ہے 254 اور نام ہے ابو سلمہ، سین لام میم اور تے اور ہے، جس طرح ہوتا ہے نا ایسے تے اور ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ بہار میں ابی سلمہ سے روایت ہے کہ جس نے کہا کہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. امام علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سر اور کانوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ سنو اور سمجھو. تو خدا کی قسم میں لوگوں کی دعوت اور دعا کے بعد بھی آہستہ باتیں سنتا ہوں. اب حوالہ ہے کتاب حوالہ ہے بہار الانوار اور جلد نمبر 50 سواد نمبر صفحہ نمبر 57 اور حدیث نمبر 31. اچھا یہ میں دوبارہ پڑھ لیتی ہوں کہ بہار میں ابی سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا تھا. تو امام علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سر کانوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا سنو اور سمجھو. تو خدا کی قسم میں لوگوں کی دعوت اور دعا کے بعد بھی آہستہ باتیں سنتا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پڑھ لیا، حوالہ بھی آپ تک پہنچا دیا. اور اب ایسا کرتے ہیں کہ میرے خیال ہے کہ ہم آپ سے اجازت بھی چاہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یا ایک اور پڑھ لیتے ہیں، دل چاہ رہا ہے، چلیں پڑھ لیتے ہیں. نمبر پیج 274 پر ہیں اور نمبر 255 پہ جن کا نام ہے وہ ہیں ابو شیبہ الاسبہانی. لکھا ہے علی بن مہزیار سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابی شیبہ اسبہانی کے بارے میں امام محمد تقی علیہ السلام کا خط پڑھا جس میں لکھا تھا کہ انورٹڈ کاما میں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے بارے میں کیا لکھا ہے اور یہ کہ آپ کو اپنے جیسا کوئی نہیں ملا، اس میں نہ دیکھو خدا تم پر رحمت نازل کرے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ان کے لیے آتا کہ تم اس کے کردار اور دین سے راضی ہو تو اس سے شادی کرو، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو زمین میں بہت بڑا فتنہ و فساد ہوگا. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہ حوالہ ہے تہذیب الاحکام جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 395 باب نمبر 33 اور حدیث نمبر 4. تو اب اجازت چاہ سکتے ہیں کیونکہ اب میرے خیال ہے اس سے آگے ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اس سے آگے چلتے ہیں، اگلی جو ہوگی وہ لاسٹ ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ. خدا حافظ، فی امان اللہ.